ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रबिया जूं ही अपने कमरे को लगाकर वहां से जाती है तो सर बुलंद से एन उसी वक्त फोन हाथ से छूट कर गिर जाता है। ये अभी रबिया के रूम के करीब ही खड़ी होती है कि इसे जोरदार आवाज सुनाई देती है तो वो कान लगाकर सुनने ठहर जाती है कि जरमाला के रूम से ये किस चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी है। अंदर कोई होगा तो नहीं, इसीलिए जरमाला ने कमरे को ताला लगा रखा है। शायद शीरी बहुत चालाक है, वो अपना दिमाग घुमाती है और फट से समझ जाती है कि इसका मतलब है सरबुलंद सरदार जरमाला के रूम में छुपे हुए हैं। यकीनन ऐसा ही होगा, मुझे ये बात सुराब खान जी को बतानी होगी। शीरी अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा लॉक करके सुराब को कॉल लगाती है मगर सुराब शीरी की कॉल अटेंड नहीं करता। शीरी बार बार कॉल करती है, सुराब गुस्से में होता है और वो समझता है शायद शीरी इससे माफ़ी मांगना चाहती होगी, मिलने के लिए कॉल कर रही होगी, मगर सुराब अपनी पर कायम रहता है। जरगून से कहता है कि औरत होती ही बेवकूफ़ है, इस पर एतबार करना खुद की जान लेने के जैसा है। जाओ और शीरी से कह दो कि मुझे आइंदा कॉल करने की ज़रूरत नहीं। अब इसका साथ मेरे साथ यहीं पर ख़त्म होता है और अब वो मेरे किसी काम की नहीं रही। जरगून शीरी को ढूंढता हुआ हवेली आता है तो अमीरजादी बताती है कि मैंने इसे अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। जरगून सुराब का पैगाम पहुंचाने शीरी के रूम की तरफ आता है। शीरी के रूम का दरवाज़ा बजाता है कि रबिया जरगून को शीरी के दरवाजे पर इससे बात करते देख रही होती है। जरगून कहता है खान जी ने हुक्म दिया है कि अब तुम्हारा और इनका किस्सा ख़त्म हुआ, अब तुम इनके किसी काम की नहीं रही, बस अपना मुंह बंद रखना, बेहतर यही होगा कि दोबारा कभी इन्हें तुम्हारी कॉल ना आए। शीरी जरगून से कहती है कि खान जी से मैंने बहुत ही अहम बात करनी है जो यहाँ तुम्हें नहीं बता सकती। इनसे कहना कि सरबुलंद सरदार जहाँ छुपे हैं इनका पता मिल चुका है, इसलिए वो अब मुझे रात को मिले, मैं इनका इंतज़ार करूँगी, ये ना हो कि देर हो जाए। जरगून सुराब को जाकर सब कुछ बता देता है तो सुराब रात का इंतज़ार तक नहीं हो पाता। वो शीरी को कॉल बैक करता है मगर शीरी का फ़ोन डट जाता है। रबिया बौखलाई हुई सरबुलंद के पास कमरे में आती है तो शीरी जरगून की मुलाकात के बारे में सरबुलंद को बताती है तो सरबुलंद कहता है कि जरगून को शीरी से आखिर क्या काम हो सकता है। तो रबिया कहती है शीरी को देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कोई अहम बात बता रही है। जरगून तो सरबुलंद कहता है आखिर ये क्या बात हो सकती है। रबिया कहती है शीरी बहुत चालाक है, मुझसे दरवाज़ा लॉक लगाने के बारे में पूछ रही थी, इसे शक तो नहीं हो गया। तो सरबुलंद कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि जरगून सराब लाला का ख़ास आदमी है, इसे शीरी से क्या काम हो सकता है। तो रबिया कहती है मुझे लगता है शीरी को शक हो गया है, आप यहाँ छुपे हुए हैं या शीरी किसी बड़ी साजिश में मुलविस है। फिर रबिया अपना दिमाग घुमाते हुए सरबुलंद से कहती है कि आप के बाद सरदारी सुराब लाला के सर जानी है तो आपके जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा सुराब लाला को ही होगा, इसलिए मुझे लगता है कि शीरी सुराब लाला के साथ मिली हुई है। तो सरबुलंद कहता है इसका मतलब शीरी और जरगून सुराब लाला के साथ मिले हुए हैं और शीरी ही हमारी असल कातिल तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है और ये वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम असल कातिल तक पहुंच सकते हैं। हमें शीरी पर नज़र रखनी होगी, ये कहाँ आती है जाती है तब ही रात हो जाती है। बुलंद गुलजमान को शीरी के कदम पर नज़र रखने को कहता है। शीरी रात के वक्त अपने कमरे से बाहर निकलती है छुपती छुपाती तो गुलजमान इसका पीछा करता है मगर जरगून जो शीरी और सुराब की हमेशा की तरह बाहर खड़ा होकर की पहरादारी कर रहा होता है, गुलजमान वापस पीछे लौट आता है और शीरी और सुराब एक बार फिर बच जाते हैं। गुलजमान इस वक्त सरबुलंद को कॉल करके बताता है कि जहां से हमें मानो के कत्ल के बाद इसकी चीज़ें मिली थी, इसका दुपट्टा और बाली, शीरी भी इसी तरफ गई थी। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सका क्योंकि वहाँ किसी मिलने गई थी और जरगून शीरी की रखवाली के लिए दान वाले हुजरे के पास खड़ा
پہرہ داری کر رہا تھا۔ پھر سربلند بھاگ کر کھڑکی کی طرف آ جاتا ہے اور پردہ ہٹا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جب شیری واپس آئے تو سربلند اسے اور اس کے ساتھ ملوث شخص کو دیکھ لے اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ شیری سراب سے مل کر اسے بتاتی ہے کہ خان جی، میں نے آپ کے ہر کام میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا، آپ کے کہنے پر آپ کا ہر حکم مانتی گئی، آپ نے جیسا کہا ویسا کیا، اس بار مجھ سے چوک ہو گئی، آپ یوں مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ کی بے رحمی میری جان لے لیتی ہے۔ خان جی، مجھ سے ناراض نہ ہوا کرے، آپ کو میں نے اپنا فرہاد مانا ہے۔ شیری کی باتیں سن کر سراب سے چکنی چپڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سربلند نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ شیری، جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، اور اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ اسی حویلی کی حدود میں کہیں چھپا ہوا ہے، مگر کہاں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو شیری کہتی ہے وہ زرمالہ کے روم میں چھپا ہوا ہے۔ خان جی شیری کی طرف حیرت اور باقی سے دیکھتا ہے، تمہیں یہ کیسے پتا چلا شیری، کیا تم نے اسے وہاں دیکھا ہے؟ تو شیری کہتی ہے میں نے سربلند کو وہاں دیکھا نہیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ وہ زرمالہ کے کمرے میں ہی چھپا ہوا ہوگا، کیونکہ آج صبح جب میں زرمالہ کو بلانے گئی تو زرمالہ اپنے کمرے کو تالا لگا رہی تھی، حالانکہ زرمالہ نے پہلے کبھی اپنے کمرے کو تالا نہیں لگایا۔ مجھے اس پر شک ہوا، مگر جب میں مڑ کر واپس جانے لگی تو میں نے زرمالہ کے روم سے کسی چیز کی زوردار آواز سنی گرنے کی۔ اب کوئی چوہا یا بلی تو حویلی میں آنے سے رہا خان جی، اس لیے مجھے شک ہے کہ سربلند زرمالہ کے کمرے میں پناہ گزیر ہے۔ صاحب یہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسی خوشی کے عالم میں وہ شیری کا ماتھا چوم لیتا ہے کہ بہت خوب شیری، تم نے مجھے بہت ہی اچھی خبر سنائی ہے، میرا خیال زرمالہ کی طرف کیوں نہیں گیا؟ شیری کہتی ہے خان جی، آج کل مجھ پر بہت غصہ کرنے لگے ہیں نا، اسی لیے شاید۔ تو سراب شیری کو گلے لگا لیتا ہے۔ شیری ابھی سراب کے قریب ہوتی ہی ہے کہ اسے زوردار الٹی آ جاتی ہے، تو سراب شیری کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ شیری کو آخر اچانک کیا ہو گیا ہے۔ شیری میرے بچے کی ماں تو نہیں بننے والی ہوگی؟ سراب شیری سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شیری کو چکر آنے لگتی ہے اور وہ سراب کو بتاتی ہے کہ جس پل سے آپ نے مجھے ڈانٹا تھا خان جی، اس پل سے میرا یہ حال ہونا شروع ہوا ہے۔ تو سراب سمجھ جاتا ہے۔ سراب اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا جی متلا رہا ہے؟ شیری کہتی ہے بہت زیادہ، اور بار بار جی متلانے لگتا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، بس چکر آتے ہیں اور سستی بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری طبیعت اچانک کیوں خراب ہونے لگی ہے۔ تو سراب کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ شیری اور اس کی ملاقاتیں رنگ لانے لگی ہے۔ سراب سوچتا ہے کہ اب سربلند سے پہلے مجھے شیری کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، شیری میرے مقصد میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اسے اگر پتہ چلا کہ یہ ماں بننے والی ہے تو کہیں یہ مجھ سے شادی کا مطالبہ نہ کر لے۔ تبھی شیری کہتی ہے کیا ہوا خان جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو سراب کہتا ہے کہ کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اسی لیے تمہیں بدہضمی ہو گئی ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ تو سراب زرگون کو کمرے میں بلاتا ہے اور اسے شیری کا ہاتھ پکڑاتا ہے۔ زرگون کی ہاتھ میں شیری کا ہاتھ آتے ہی اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ زرگون شیری کو ہاتھ سے پکڑ کر اسے کمرے لے جاتا ہے، مگر شیری چکرا کر زرگون کی باہوں میں گر جاتی ہے۔ زرگون پریشان ہو جاتا ہے کہ شیری کو اچانک کیا ہو گیا، اس کا رنگ تو پیلا پڑ چکا ہے۔ شیری کی طبیعت بحال ہوتی ہے تو زرگون اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آتا ہے۔ سربلند جو کھڑکی کے سامنے کھڑا شیری اور زرگون کو یوں دیکھ لیتا ہے اور ربیہ سے کہتا ہے کہ آپ نے صبح کہا تھا ربیہ شیری ہمارے لیے بہت سے سوالوں کا جواب جانتی ہے، ہمیں بہت جلد شیری کو پکڑنا ہوگا۔ تو سراب پریشان کھڑا ہوتا ہے، زرگون بھی شیری کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو زرگون سراب سے کہتا ہے کہ کیا ہوا خان جی، شیری نے کیا بتایا سربلند کے بارے میں کہ وہ کہاں چھپا ہے؟ تو سراب کہتا ہے ربیہ زرمالہ کے کمرے میں سربلند چھپا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سربلند اور ربیہ کو اب بدنام کرنے کا اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں مل سکتا۔ سراب بولتا ہے
ہی چلا جاتا ہے، مگر زرغون جو سراب کی بات پر کان ہی نہیں دھرتا اور مسلسل شیری کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ سراب زرغون سے کہتا ہے مگر سربلند سے پہلے مجھے اپنے راستے سے ایک اور کانٹا ہٹانا ہے۔ زرغون کہتا ہے وہ کون خان جی؟ تو سراب کہتا ہے شیری۔ سربلند سے پہلے مجھے شیری کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ زرغون سراب کے منہ سے یہ سنتے ہی شاکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ شیری زرغون کی محبت ہے اور زرغون کہتا ہے شیری۔ سربلند سے پہلے مجھے شیری کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا اور زرغون سراب کے منہ سے یہ سنتے ہی شاکڈ رہ جاتا ہے کیونکہ زرغون شیری سے محبت کرتا ہے۔ زرغون کہتا ہے مگر خان جی شیری نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو سراب کہتا ہے شیری کی بے وفاداری پر مجھے کوئی شک نہیں ہے زرغون، اس نے اپنا ہر کام بخوبی انجام دیا، مگر وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ یہ بات ابھی نہیں جانتی، مگر اس کی حالت کو سمجھ چکا ہوں، وہ میرے مقصد میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، اس لیے میں تمہیں شیری کو مارنے کا حکم دے رہا ہوں۔ تمہیں کل ہی یہ کام نپٹانا ہوگا اور دھیان رکھنا کہ تم پر کسی کو شک نہ ہو، بانوں کی طرح اسے بھی غائب کر دو اور کہیں دور جا کر دفنا دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا قصہ یہیں پر ختم ہو جائے، اب ویسے بھی شیری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سراب کی باتیں سن کر زرغون کے دل پر ایک چوٹ سی لگتی ہے، اسے پہلی بار سراب کی باتوں پر غصہ آتا ہے، وہ اپنی مٹھی میں غصہ دبا لیتا ہے۔ شیری کو سراب جان مروائے اس سے پہلے سربلند شیری کو غائب کروا دے گا اور خود ربیہ کے روم سے باہر آ جائے گا کیونکہ اب سربلند کو یہ ساری ہی سمجھ آ چکی ہے، اپنے اصل قاتل کا نام بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس کا اصل قاتل حویلی میں